سال تھا 1975 کا اور مہینہ تھا دسمبر کا۔ میری عمر اس وقت 15 سال تھی اور میں میٹرک کا طالب علم تھا۔ اگرچہ اس واقعے کو گزرے تقریباً 40 برس بیت چکے ہیں، مگر ابھی تک یہ اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ میری یادداشت میں محفوظ ہے۔ میرا تعلق صوبہ پنجاب کے ایک نہایت خوبصورت اور سرسبز و شاداب گاؤں سے ہے۔ والد صاحب ایک خوشحال زمیندار تھے اور والدہ دن بھر گھریلو امور اور ہماری یعنی اپنی اولاد کی دیکھ بھال اور تربیت میں مگن رہا کرتی تھیں۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں، سب سے بڑے بھائی، پھر 3 بہنیں اور آخر میں میرا نمبر ہے، جو چھوٹا ہونے کی وجہ سے اپنی والدہ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ اگرچہ میں کم عمر تھا، لیکن گاؤں کی تازہ اور عمدہ خوراک اور صاف ستھری قدرتی آب و ہوا کی وجہ سے میں نے خوب قد کاٹ نکالا تھا اور اپنی عمر سے بڑا نظر آتا تھا۔ وسیم میرا قریبی دوست اور ساتھی تھا۔ ہم نہ صرف ہم جماعت تھے بلکہ ہمارے گھر بھی قریب قریب تھے۔ اگرچہ اس کا تعلق دوسرے گاؤں سے تھا، مگر وہاں میٹرک تک تعلیم کی سہولت میسر نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے چچا کے گھر رہائش پذیر تھا، جو ہماری ہی گلی میں رہتے تھے۔ ہم مل کر اسکول جاتے اور شام کو بھی اکٹھے ہی کھیلنے کے لیے جاتے، جس کی وجہ سے ہمارے اکثر دوست اسے میرا بھائی ہی سمجھتے تھے۔ میری والدہ بھی اس سے نہایت شفقت امیز رویہ رکھتی، اس لیے اس کا ہمارے گھر بھی بے تکلفانہ آنا جانا تھا۔ گرمی کی چھٹیاں وہ اپنے گاؤں میں گزارتا۔ اس مرتبہ واپسی پہ وہ اپنے بڑے بھائی کی منگنی کی خوشخبری اور مٹھائی لایا۔ شادی دسمبر میں مقرر ہوئی تھی۔ ہم دونوں کی شدید خواہش تھی کہ میں اس میں شرکت کروں۔ اپنے والدین کی اپنے لیے محبت اور فکر مندی کو دیکھتے ہوئے مجھے زیادہ امید نہیں تھی کہ وہ مجھے اکیلے دوسرے گاؤں جانے کی اجازت دیں گے، لیکن میرے اور وسیم کے شدید اور لگاتار اصرار کے باعث وہ رضامند ہو گئے، لیکن شرط یہ تھی کہ رات کو میں ہر حال میں گھر واپس آ جاؤں گا۔ وسیم نے وعدہ کیا کہ اس کے بھائی مجھے واپس چھوڑ جائیں گے۔ شادی کے روز میں صبح سویرے بیدار ہو گیا اور ناشتے کے فوراً بعد روانہ ہو گیا تاکہ شادی کے کاموں میں اپنے دوست کی مدد کر سکوں۔ شادی اگرچہ شام کو ہونا تھی، لیکن گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا اور کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ یوں مہمانوں کی دیکھ بھال اور تیاریوں میں دن گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور شام کو رسموں کا آغاز ہو گیا۔ صحرا بندی ہونے تک اندھیرا چھا چکا تھا۔ پھر بارات بینڈ باجے کے ہمراہ دھوم دھام سے روانہ ہوئی اور ناچتے گاتے بھنگڑا ڈالتے تقریباً گھنٹہ بھر میں دلہن کے ہاں پہنچے۔ وہاں ہمارا بہت پرجوش استقبال ہوا اور سردی کی وجہ سے بارات کی مٹھائی اور چائے سے تواضع کی گئی۔ پھر نکاح کی سنت کی گئی۔ خطبہ نکاح اور مبارکبادوں کے طویل سلسلے کے بعد کھانے کا آغاز ہوا۔ گاؤں میں عورتوں اور مردوں کے کھانے اور بیٹھنے کا الگ الگ انتظام ہوتا ہے۔ پہلے مردوں کو کھانا کھلایا گیا، پھر خواتین کا نمبر آیا۔ اس وقت تک رات کے 11 بج چکے تھے اور ابھی بارات کی واپسی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میں نے سوچا جب تک بارات واپس جائے گی اور پھر کوئی مجھے چھوڑنے جائے گا تب تک کافی دیر ہو چکی ہوگی اور میری والدہ کو بھی دیر تک بیٹھ کر میرا انتظار کرنا پڑے گا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ میں اکیلا ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤں۔ ویسے بھی میں اتنی مصروفیت میں ان کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ یوں میں اپنے دوست کے روکنے اور منع کرنے کے باوجود تنہا گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہاں سے ہمارا گاؤں تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹے کے پیدل راستے پر تھا۔ جوانی کا آغاز تھا، ڈر خوف کا ذہن میں دور دور تک گزرنا تھا۔ ویسے بھی گاؤں میں اتنا پیدل چلنا معمولی بات سمجھا جاتا ہے، سو میں نے بھی اللہ کا نام لے کر سفر کا آغاز کر دیا۔ میں بہت تیزی سے چل رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر میں سردی کی شدت نے مجھے کپ کپانے پر مجبور کر دیا۔ تبھی میں نے شارٹ کٹ سے جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ راستہ مجھے تقریباً 15 منٹ پہلے پہنچا دیتا۔ یہ ایک ویران علاقہ تھا جس میں جا بجا گھنے درخت اور جھاڑیاں تھیں اور وسط میں قبرستان تھا۔ ان میں تو لوگ بے دھڑک وہاں سے گزرتے تھے، لیکن رات میں اسے استعمال کرنے سے گریز کرتے تھے۔ لیکن میں نے بے خوفی سے اپنے قدموں کا رخ ادھر موڑ دیا۔ ابھی رات زیادہ نہیں بیتی تھی، لیکن گاؤں میں لوگ جلد ہی کاروبار زندگی بند کر کے گھروں میں بند ہو جاتے ہیں، اس لیے ہر طرف سناٹا تھا۔ چونکہ چاند کی آخری تاریخیں تھیں، اس لیے ہر طرف تاریکی کا راج تھا۔ دور دور تک آدم نہ آدم ذات اور مکمل خاموشی۔ ایسے میں پاؤں کے نیچے چرچراتے پتوں کی آواز بھی صاف سنائی دیتی تھی۔ جب کوئی پرندہ اڑتا یا کوئی چھوٹا سا جانور بھاگ کر پاس سے گزرتا تو میں چونک جاتا۔ رفتہ رفتہ ویرانی تاریکی اور مہیب سناٹے نے مجھ پر ہیبت طاری کرنا شروع کر دی۔ ایسے میں درختوں کے سائے بھی عجیب شکلیں اختیار کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔
میں نے دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا اور بخیریت گھر پہنچنے کے لیے دعائیں کرنے لگا۔ میرے پاس ایک چھوٹی سی ٹارچ تھی جس کی روشنی میں تھوڑی دور تک نظر آ جاتا تھا۔ میں تقریباً 20-25 منٹ میں قبرستان تک پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس کے مدھم سے بلب کی روشنی میں مجھے کچھ کتے محوے آرام نظر آئے۔ میری موجودگی سے چوکنا ہو کر وہ بھونکنے لگے اور چند ایک تو میرے پیچھے لپک کر آئے۔ میں نے خوفزدہ ہو کر تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن تھوڑی دور جا کر جھاڑیوں میں الجھ کر میں بری طرح گر گیا۔ ویسے تو مجھے معمولی خراشیں آئی تھیں، لیکن وہاں پر ایک درخت کا کٹا ہوا تنا تھا جس سے ٹکرا کر میری ٹانگ شدید زخمی ہو گئی اور خون بہنے لگا۔ اب تک میں کتوں کی پہنچ سے دور آ چکا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تو زخم گہرا تھا اور میرے پاس خون روکنے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ اچانک مجھے کچھ فاصلے پر ایک مدھم سی روشنی ٹمٹماتی ہوئی نظر آئی۔ جب میں وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا ہے۔ میں نے ان سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ میرے پکارنے پر ایک ضعیفہ باہر آئیں اور میری بات سن کر مجھے اپنے ساتھ اندر لے گئیں۔ انہوں نے مجھے ایک کپڑا اور دوائی دی۔ میں نے زخم صاف کر کے دوائی لگا کر پٹی باندھ لی جس سے خون رک گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بے اولاد ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ برسوں سے یہاں مقیم ہیں، جو آج کسی ضروری کام سے قریبی شہر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے منع کرنے کے باوجود مجھے گرم گرم دودھ کا ایک گلاس پلایا جس کی خوشبو اور ذائقہ میں آج تک نہیں بھلا سکا۔ تھوڑی دیر رک کر جب میں روانہ ہونے لگا تو سردی کی شدت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے زبردستی ایک گرم شال دے دی۔ میں ان کے اخلاق اور مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوا اور تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ گرم گرم مشروب اور شال نے سردی کی شدت کو کم کر دیا۔ ان سے ملاقات نے خوف بھی کم کر دیا تھا، لہٰذا میں تیزی سے چلتا رہا اور آدھے گھنٹے میں گھر پہنچ گیا۔ میری والدہ میرے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ پورا واقعہ سن کر وہ ان نادیدہ خاتون کی شکر گزار ہوئیں اور مجھے صبح شال واپس کرنے کی ہدایت کی اور پھر ہم سونے چلے گئے۔ دوسرے دن بھائی کے ساتھ بائک پر میں شال واپس کرنے کے لیے جانے لگا تو میری والدہ نے تحفتاً ان کے لیے کچھ تازہ پھل بھی دیے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو نہ آدم زاد، دور دور تک کسی جھونپڑی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ بھائی سمجھے شاید میں جگہ بھول گیا ہوں، لہٰذا ہم نے اس علاقے میں دور تک تلاش کیا۔ حیرت سے میرا برا حال تھا۔ پھر ہم مسجد گئے اور امام صاحب سے جھونپڑی کے بارے میں استفسار کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہاں گزشتہ 20 برس سے رہائش پذیر ہیں، لیکن انہوں نے آج تک وہاں کوئی جھونپڑی نہیں دیکھی۔ جب میں نے انہیں پورا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا اللہ کے راز اللہ ہی جانے، نہ جانے وہ اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوق تھی جس نے اس رات میری مدد کی۔ اس راز سے آج تک پردہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ اگرچہ انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن میں کافی عرصہ خوفزدہ رہا اور اس راستے پر کبھی بھی تنہا نہیں گیا۔